کوئٹہ شہر اور اس کے مضافات میں بسنے والے ایک قبیلے کو ہم ہزارہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ امن پسند لوگ جن کے ہر گھر سے آج غم کی داستان پھوٹ رہی ہے، جو پے در پے دہشت گردی کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ کبھی گولیاں ماری جاتی ہیں تو کبھی بم پھٹ جاتا ہے، اور اکثر ایک بم کے بعد دوسرا پھٹ جاتا ہے۔ یہاں ہر سانحہ کسی خونی عبارت کی طرح سب کے دلوں پر نقش ہو چکا ہے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی ماں۔ اس قوم نے ہر رشتے کے جنازے اٹھائے ہیں، حتیٰ کہ معصوم بچوں کے بھی۔ میں اپنا ایم اے ماسٹرس ان اکنامکس دے رہا ہوں پرائیویٹ سے، بلوچستان یونیورسٹی کے تھرو دے رہا ہوں۔ میں کمپیوٹر ایکسیسریز کا دکان چلاتا ہوں، اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے، میرا 2 چھوٹا بھائی ہے جو مطلب وہ دکان پر بیٹھتے ہیں۔ میں صبح کے ٹائم 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک میں امید لائبریری جا کر وہیں پر اپنا اسٹڈیز کیری آن کرتا ہوں، جبکہ وہاں سے فارغ ہو کر میں پھر امت آرگنائزیشن یعنی امت ٹیوشن سینٹر پر آ کر وہی CSCS کی تیاری بھی کرتا ہوں، کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ نام اسم صابرہ است. ما در اسکول لیسیالی آریانا میخوانم. صنف ششم. سبجیکت از من بیست سبجیکت از من انگلیش است. هیچ چیز خوش ندارم، بازی مازی چکر نه خوش ندارم. میرا نام محمد رضا ہے، ہم لوگ ہزارہ ٹاؤن میں رہتے ہیں اور تقریباً عرصے 6-7 سال سے میں ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ تو ہم لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ کے بیچ میں، یہ ہم لوگوں کا روٹ ہے۔ فاطمہ یازوم 11th. کدام سبجیکٹ میتھ اینڈ بایو انٹرسٹنگ ہے، مطلب خوش میں که بخوانم، مطلب شاید داینده ما دو چیزا که ما میخوایم شاید ہمیں ہیلپفل باشد بلده ہمیں دو سبجیکٹ۔ کافی عرصے بعد میدان میں، کیونکہ عموماً میں پڑھائی میں لگا رہتا ہوں تو فرصت نہیں ملتی، اسی وجہ سے میں کلاس 9th میں پڑھتا ہوں۔ انگلش از مائی فیوریٹ سبجیکٹ اینڈ آئی لو انگلش۔ یا جرنلزم یا پولیٹیکل سائنس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام مبارک علی شان ہے، میرا تعلق جو ہے ہزارہ کمیونٹی سے ہے اور ہزارہ کمیونٹی بلونگ کرتا ہے سینٹرل ایشیا سے۔ یہ گیم میں نے کہا ہمارے آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے۔ تو والد صاحب کو کبھی جو ہے وہ گھر میں جب ہم ان کے ساتھ کھیلتے تھے تو والد صاحب ہمارے جو ایک دم ایکشن کرتے تھے، کبھی نائف کے ساتھ، کبھی سٹک کے ساتھ۔ تو میں اپنے والد صاحب کو کہتا تھا کہ بابا یہ، تو مجھے کہتے تھے بیٹے یہ جو ہے مارشل آرٹس ہے۔ اور باقاعدہ میں نے اس کا کلب کا آغاز جو ہے مقصد جو بچوں کے اندر، اس وقت میں خود ینگ تھا تو میں نے اپنا کلب جو 1982 سے میں نے سٹارٹنگ کا وہ لیا سر۔ کہ گلشن تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، پر جلاتے کیوں ہو؟ یہ آشیانہ تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، پر اسے اجاڑتے کیوں ہو؟ یہ گلستہ تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، پر اسے اجاڑتے کیوں ہو؟ یہ وطن تو تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، پر وطن فروشی کرتے کیوں ہو؟ شہر مقتل بناتے کیوں ہو؟ بے کسوں کا خون بہاتے کیوں ہو؟ عزت نفس کا قاتل کیوں ہو؟ میرا جلتان نشیمن مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہم غلام ابن غلام، بیکاری ابن بیکاری کیوں ہے؟ یہ چمن ویران کیوں ہے؟ اس گلستہ کو شہر مقتل بنانے والے کہاں ہے؟ میں کس کے نام لکھوں یہ جو علم گزر رہے ہیں؟ میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں۔ جی یہ تقریباً 10 بجے رات تھا 2008 میں 31 جولائی کو تقریباً یہ 11 بجے رات تھا۔ تو کسی نے ہمارے گھر میں آ کر نوک کیا تو بولا کہ مطلب آپ کا والد ابھی زخمی ہو گیا ہے، وہ BMC میں ہی، کوئی اس کا وارث جا کر اسے دیکھ لے تاکہ اس کی تسلی ہو گئی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مطلب ہمارا جو والد تھا آن دا اسپاٹ اس کو مارا گیا تھا۔ ہمیں جو ادھر سے شواہد ملے تو لوگوں نے کہا تھا کہ مطلب وہ 6 بجے سے لے کر 6 بجے لے کر یہ میزان چوک پر تھا، تو اس کے سواری آ کر اس کے بیٹھ گیا، پھر 6 بجے سے لے کر وہ تقریباً ادھر گیا سریاب روڈ پر برما ہوٹل کے سامنے، اسے پھر ادھر ہی مار دیا گیا۔ ایک گولی تو اس کے سر پہ لگا دیا گیا، اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے شیشے، رکشے کے شیشے پر لگے، رکشا کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا، اور دوسرا گولی اس کے پیٹھ پر لگا تو اس کے دل سے اس کی صرف کانٹا کا نشان لگا تھا، وہ پار نہیں کر گیا تھا۔ تو جتنے نزدیک سے ان لوگوں نے مارا تھا تو اسی وجہ سے وہ گولی اپنے آپ کو پار نہیں کر سکا، تو اس کا صرف نشان، کانٹا نشان اس کے دل کے اوپر بن گیا تھا۔ میں بیٹھا ہوا تھا دوست کے ساتھ اپنا، تو اتنے میں جو ایک بندہ آ گیا گاڑی میں،
تو اس نے جو ہے ہم لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کر دیا. اتنے میں جو اس نے گن نکال کے جو مجھ پر فائرنگ کر دی. تو ایک گولی لگتے ہی میں بھاگ گیا ادھر سے. میں نے اپنے آپ کو پھینکا کہ تو ادھر سے بھاگ گیا. اس نے اور بھی فائرنگ کی لیکن وہ لگا نہیں مجھ کو. تو میرے دوست کو اوپر بھی اس نے فائرنگ کی. میرا دوست بھی ادھر زخمی ہو گیا تھا. خوب الصبح تايم مطلب مدخنة بدي كي تاشتي مسبحانة مكدي كي لالي ما ماذا دخانة مطلب ده وازي بال ولا جيخ كت كي مطلب پیسہ بدين چون پیسہ دخانة بود پیسہ بدين ما شندوم كي دمي واقع شتا بس مو يقينا مكدي شايد بابي ممكن باشد بس بعد زي بس اميتك لالي ممكن عرفتك اتعرفت قلت الزخمية ده اسبتال بولان بس از باس مو مادي ده سكول مطلب انت مي قفت جدي نشد قفت اجي مطلب هي واقعي كلانيه ابتدائيه بس مو سكول مادي زي سكول تا كما يدوني بدا سكول بدي زي بعد كده خانه رفدي تاوت مو اول دشتك زخميه بس ما سفهم دوام كده كي مي واقع مطلب اجو بعد سنه باشد بس تبكي مطلب دوني بجا خانه رفتي دي كي مطلب فل اشكاشه خانه مشلوغه از باس بس ممكن ما السياسيين بجبود كي مطلب جنازه ما ده كفت شيء كذا بس. یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آیا ہم منزل پر پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں. یہ حالات تھے ہم لوگوں کے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہوتے کہ کوئی واردات ہم سے پہلے ہو گئی تھی یا ہم لوگ گزر چکے ہوتے ہمارے بعد جو ٹیکسی آ رہی ہوتی تو اس پر کوئی واردات ہو گئی تھی. تو ہم لوگ کیا کرتے؟ اگر نہیں نکلتے تو ہم لوگوں کو روزی بچوں کا روزی کون دیتا؟ از اول نراست که ما وقتی چای خوردی باز یک دفعه خبر بعد که بله سوزی ولا فایرینگ شده باز اوچه میکن پال شد رفت باز ما خبر نبودم دخانه شده بودم باز برای ممت گفته چکار نشده باز ما دقمش نشده بودم باز ما خبر نداشتم چند کشیشته بودم بابه معدمه خدم و جوره باز چند بار پس دروازه رسیدم دیدم بابه مثل جنازه شد and the time آخر که ما دیدم شیر ماشاءالله رویش زیاد داشته and اون قسمه شیر ندیدم فقط میدیدم که نورش زیاد سفید زیاد نور داشته and the time که میخواست بابی مز ببره بس اون time ما نمیشتم که ببره زو تایم بس گوشت صاحب ماتمور بغل کرد بس کم دلاسا کرد برار مسنا بس مور رفتی ده خانه بس بابی مرفور بس ہم لوگ جی رہے ہیں اللہ کے سہارے جیسا حالات جا رہے ہیں. فی الحال تو صحیح ہے, اس کے بعد تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا توکل اللہ پر ہے, یعنی کہ حالانکہ ہم لوگوں کو اتنا دھمکی ابھی مل رہی ہے, ابھی تک مل رہی ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے اٹیک کر لیں گے ہم لوگوں پر. یہ یعنی کہ علمدار روڈ پر ہزارہ ٹاؤن پر جو ہے مار دیں گے لوگوں کو, یہ وہ نا. لیکن ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں بہرحال. تو یہ پاکستان ہم لوگوں کا ملک ہے. جب میں نے انٹر ہوا تو وہاں سامنے کیا دیکھتا ہوں کہ میرا والد صاحب جو کفن میں اس کو لیٹا ہوا تھا, میں نے اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تھا. مجھے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب میں آ گیا ہوں ایسے میدان میں آ گیا ہوں جو بہت سے لوگ ہیں, میں ایک طرف
اکیلے کھڑا ہوا ہوں, ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے دنیا سارے جب گھوم رہے لیکن میں ہی ایک جگہ پر ساکت کھڑا ہوں. میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بھاگ نہیں سکتا ہوں. صرف اسی طرح حالت طاری ہوا تھا. میں راتوں کو میں اپنے والد کے قبر پہ جا کر میں ہزارگی میں باتیں نہیں کرتا تھا, چونکہ دوسرے جو لوگ تھے وہ میرے باتوں کو سمجھ سکتے تھے. تو اسی وجہ سے میں انگلش میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا تو میں اس کے ساتھ درد دل کرتا, اللہ سے انگلش میں کلام کرتا تھا. سب سے میرے اوپر جو اس میں نماز جمعہ میں جو فائرنگ ہوئی تھی اس میں زخمی ہوا تھا. میں زخمی ہونے کے باوجود بھی دوسروں کی جو ہے میں عیادت کر رہا تھا, ان کے لیے باغ دوڑ کر رہا تھا. اس کے علاوہ میرے اوپر چند دن قبل اسی طرح جو حملہ ہوا جس میں میرے ہاتھ وغیرہ پہ کچھ زخم آئے. میرے اوپر 5 دہشت گرد تھے, انہوں نے حملے کر دیے سر. تو اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ خود اپنی فائرنگ کے زد میں آ کر مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھ دی. سچ تو یہ ہے کہ ان کے غموں کا کوئی حساب ہی نہیں, لیکن ایک سچ اور بھی ہے جو انہیں نا امیدی کے حالات سے لڑنے کی مثال بناتا ہے, اور یہ ہے ان کی مثبت سوچ, تعلیم پر توجہ اور کچھ کر دکھانے کا عزم. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہر کوئی پاور کا بات کرتا ہے, طاقت کا بات کرتا ہے. تو اسی لیے میں اپنے معاشرے میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی پاور ہو کہ میں اپنے کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکوں, کمیونٹی کے لیے. اور اپنے جو میرے ساتھ واقعہ ہو گیا تھا, جو میرے کمیونٹی میرے ساتھ کر رہے, میں ان سے متاثر ہو کر اپنے کمیونٹی سے, ہزارہ کمیونٹی سے متاثر ہو کر مطلب دوسروں کی بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں جو مدد کے لائق ہے. تو اسی وجہ سے میں CCS کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میری طرح ہے اسی کی هلب کرو. عصبات بذکی ما گفته که همت هر نکین اسکول بخوانین اما چی تا که برایش میخواستم دو چیزا جور شدین تا که ارواحش شما خوش باشه میشه شما دعا کنه. بابا ما زیاد خوش داشت که مقصد چیزی مقصد جور شدین که برای آینده وطن خوب برای مادر پدر خوب یک سربلندی باشه مردم بگه دختری مثلا دختری فلانه یک چیزی جور شده مطلب درونی قوم خویشاونده سربلند که بابیدم باشه. ما میخوایم دیمنه از دختر جور شدن که پایلر جور باشه. مطلب شاید فل ما فهمیدم که تا چی مهنت من صد میخوانم لالیه من چی مهنت پیش نمیده بس ان شاء الله 10 سال بعد بهترین جای شاید باشم یک خوب آدم شدم تا امید بابی میکنه که شهید شده صرف از خاطر ازموش ده اگر مو خواهشات زیاد نمیکرد بابی هم شهید نمیشد ممکن بود دکانم رفت بس صرف از خاطر ازموش ده که از خاطر خاندوی ازموش ده که بابی هم در زی حالت رسید بس ان شاء الله کوشش نمی که آدم خوب شدم تا بتونم جای بابی بکنم مطلب دل بابی خوش کنم. سب سے بڑھ کر ہمیں پاکستانی بنایا کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں میں بلوچ ہوں میں پٹھان ہوں ایکسیکٹرا جبکہ ہمیں کہنا چاہیے کہ میں صرف اور صرف پاکستانی ہوں اور میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں نہ کہ صرف اپنے مخصوص طبقے یا قوم کی. تو پاکستان کی پازیٹیو امیج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرو اس ملک کی خدمت کرو اور پاکستان کے سامنے دنیا کے سامنے پاکستان کے پازیٹیو امیج کو اجاگر کرو. ہم لوگ خصوصاً جو ہے یہ ٹرانسپورٹر حضرات جو ہے نا ہم لوگ دہشت گردوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں. آپ جتنا بھی کوشش کر لو ہمیں ڈرانے کی ہم ڈریں گے نہیں. یہ دیکھو ہم لوگ نکل رہے گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ہم لوگ اس موت سے نہیں ڈرتے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں موت کا خوف ہم لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈال سکتے. میں مایوس نہیں ہوں کہ میرا والد کو مار دیا گیا ہے. میں مایوس نہیں ہوں. ہاں اس کا کمی محسوس ضرور ہوتا ہے لیکن میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ مجھے ابھی جینا آ گیا ہے. میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں. Nothing is impossible in this world. If something is impossible that is your faith. اگر میرا عقیدہ
اگر مضبوط ہے تو اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری پاکستان، نہ فقط یہاں پر سر، میرے خیال میں اگر 6 سال کا بچہ ہے سر اور 80 سال کا بزرگ ہے سر، سارے جو ہے ٹینشن میں ہے سر اس وقت. چاہے وہ کسی بھی ٹینشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں سر، تو ہمیں سر کم سے کم جس طرح ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کیا، ہم بھی انشاءاللہ اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے سر. Once Qaid Azam said that if you want to have a prosperous Pakistan, so you need to be responsible for your country, for your rights, and you have to stand for your rights. اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، اس چیز کو جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. اور جو دہشت گرد چاہے جس رنگ و نسل و روپ میں ہوں آپ کے درمیان، ان کو پہچان کرو، ان کے عزائم کو ناکام بنا دو. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سامنے زندگی نے تمام دروازے بند کر دیے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی مثبت سوچ کے سہارے نئے راستے کھوج نکالے. میں اپنے بھائیوں سے کیا کہتا ہوں کہ مطلب 3 بھائی اور 1 بہن ہے. ہم 4 ہم 5 میرے والد میری والدہ صاحب کو بھی، ہم 5 ایک مٹھی کی طرح ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو درد دل ہے، اپنا جو یہ جو فیلنگس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، ایموشن جو ہے اس کے دوسرے کے شیئر کرے. چونکہ پرابلم شیئرڈ از اے پرابلم ہارڈ. ایک پرابلم اس وقت آپ ہوتا ہے جب اسے شیئر کرتے ہیں. تو ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے گلہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں. ان کو متحد کر کے، ان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو میرے جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کو کیا کہتا ہوں، ان کو تسلی دیتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہے، اللہ سب کو دیتا ہے اور ہمیں بھی دے گا، اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو چاہیے، ہمیں جو چلنا چاہیے اپنے ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، اپنے خواہشات کے مطابق نہیں چلنا چاہیے. میں ان کو صرف یہی کہتا ہوں کہ ٹو گو ود یور نیڈس، ناٹ ٹو ود یور ڈیزائرس اینڈ وشز ایٹسٹرا. اس قوم کے بچوں کی آنکھوں میں ان حالات کے باوجود کچھ کر دکھانے کے خواب ہیں، امید ہے، اونچی پرواز کی جذبہ ہے، پہچان بنانے کا. آج پورے ملک کی نظر میں ہزارہ ایک ایسی قوم ہے جو مثبت سوچ کے ذریعے دہشت گردی کے اثرات سے لڑ رہی ہے. پھولوں کی صبا مل جائے گی، خوابوں کو قبا مل جائے گی، تیرے دھندلے رنگ نکاریں گے، تیرے الجھے بال سواریں گے. ہر بام پہ سورج چمکے گا، ہر صحن میں چاند اتاریں گے. تجھے روشنیوں سے بھر دیں گے، تجھے جگمگ جگمگ کر دیں گے. میری پاک زمیں، میری پاک زمیں، تو وارث پاک اجالوں کی، تو دھرتی شیر جیالوں کی. میری پاک زمیں، میری پاک زمیں. میں ہوں ہزارہ قوم اور میں ہوں پاکستان.